پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے ہیں. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا, جس کو الیکشن کمیشن نے جماعت تسلیم نہیں کیا, جس کے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. اس سب کو تفصیلی فیصلے میں جو اکثریت کا ہے, ان تمام باتوں کا ایک طرح سے مداوع کیا گیا. مانا گیا کہ نظام نے ایک ڈاکہ ڈالا تھا الیکشن پر 4 فروری 2024 کو, اور اس کے بعد مخصوص نشستیں نہ دے کر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے تناسب سے. تو اس تمام معاملے کو نظر انداز کر کے یہاں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی دیکھیں پارٹی نہیں تھی, آئین کی فلانی شک, پروسیجر کی فلانی شک کے تحت ان کو فلانی درخواست دینی چاہیے تھی, چونکہ وہ درخواست نہیں دی لہٰذا پورے فیصلے کو کالعدم کر دیا جائے. تو اس نوعیت کی آج بحث ہوئی ہے جس کا کوئی تعلق قانون کی, آئین کی روح سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق پاکستان کی جمہوریت سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق پاکستان کی جمہوریت پر جو حملہ ہوا اور جس کو اکثریتی فیصلے نے رد کیا اس کے ساتھ نہیں ہے. تو آج یہ بحث ہوئی ہے, اس کا کل ہم جواب دیں گے. اور صورت ملاحظہ ہو کہ ایک دن میں یہ مقدمہ 1-1.5 ماہ چلا تھا پہلے, آج ایک دن میں تمام بات ختم کر دی گئی, جبکہ 6 نئے جج صاحبان یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے یہ مقدمہ نہیں سنا, جو واقعات و حالات نہیں جانتے. تو ہم کوشش کریں گے کل تفصیلی بحث کرنے کی, اگر عدالت نے اجازت دی, اور ہم اجازت مانگیں گے یہ کہ ہمیں تفصیلی بحث کرنے دی جائے اور تمام حالات و واقعات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنے دیے جائیں. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ریویو ہے جس میں وہ لوگ ریویو سن رہے ہیں, وہ جج صاحبان جو پہلے راؤنڈ میں موجود ہی نہیں تھے, جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا بحث ہوئی, اس وقت کیا واقعات سامنے رکھے گئے. آج کوئی واقعات سامنے نہیں رکھے گئے عدالت کے. جس بنیاد پہ اکثریتی فیصلہ آیا تھا اس بنیاد کو مکمل طور پہ آج عدالت سے اوجھل رکھا گیا. تو ہم یہ پوری بات انشاءاللہ کل اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کریں گے. سلمان راجہ صاحب, وے فارورڈ کیا ہے؟ کہیں سے بھی ہمیں نہیں دکھ رہا 8 فروری کے بعد آپ کو کہیں سے ریلیف ملا ہو. دیکھیے وے فارورڈ کیا ہوتا ہے قوموں کا, یہ ہمیں ریلیف کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی ریلیف کی بات ہے, یہ آپ کے ریلیف کی بات ہے. آپ بتائیے وے فارورڈ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا ہر فرد اپنے آپ سے پوچھے اس نے وے فارورڈ کے لیے کیا کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو نہیں ہے, یہ قوموں کا معاملہ ہوا کرتا ہے. ایک قوم نے آزاد رہنا ہے, جمہوریت کے تحت رہنا ہے, آئین اور قانون کے تحت رہنا ہے, یا قبرستان میں رہنا ہے. یہ سیاسی جماعت کا, پی ٹی آئی کا فرض نہیں ہے. ہم لڑیں گے, ہم لڑ رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے ہر فرد کا, ہر صحافی کا, ہر وکیل کا, ہر ڈاکٹر کا, ہر انجینئر کا فرض ہے کہ وہ لڑے. یہ کہنا کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا بالکل ہی لغو سوال ہے. راستہ پاکستان کی قوم کو نظر نہیں آ رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راستے بند ہیں تو راستہ پی ٹی آئی کا تو نہیں بند. ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں, ہم روز عدالت آتے ہیں نا, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, سیشن میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ریلیف نہیں مل رہا. آپ لڑیں نا, پھر نہیں مل رہا تو اس نظام کے خلاف لڑیں, نکلیں باہر. آپ کو کس کا انتظار ہے؟ آپ آواز بلند کریں, جہاں آپ بیٹھے ہیں آواز بلند کریں. آپ کو آئین اور قانون یہ حق دیتے ہیں تو آپ آواز بلند کریں. نہیں, ہم سے آپ صحافی ہیں, میں وکیل ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے. نہیں, کوئی مینڈیٹ پاکستان کی قوم کا مینڈیٹ ہے نا. مینڈیٹ کو پاکستان کی قوم نے سنبھالنا ہے. مینڈیٹ پاکستان کی قوم دے کے بے نیاز نہیں ہو گئی. آپ پاکستان کی قوم کا حصہ ہیں, یہ آپ کا, میرا, ہر ایک کا فرض ہے. دیکھیں میں بھی ایک وکیل تھا, میں بھی کہتا میں تو وکیل ہوں, میں تو ٹی وی کا مبصر ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں سیاست میں پڑھوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں لڑائی میں پڑھوں. ہم میں سے ہر ایک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے سائٹ پہ بیٹھ کے صرف تماشا دیکھنا ہے, ٹی وی پہ دیکھنا ہے, وہ تبصرے پڑھنے ہیں, تبصروں کو سننا ہے, یا آپ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس جد و جہد میں آپ نے شامل ہونا ہے. ابھی جنید اکبر خان صاحب بتا رہے ہیں کہ خیمے کا بندوبست کر رہے ہیں کے پی کے میں, آپ لوگ کوئی وہاں پر جو ہے منصوبہ بندی ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے ثوابی انٹرچینج پر, کیا اس حوالے سے آپ لوگوں کی لائے عمل ہے؟ تفصیلی بات نہیں ہوئی, بہت سے معاملات ہیں جو زیر غور ہے. ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا, ہم کہیں نہ کہیں احتجاج کریں گے, ہم کہیں نہ کہیں آواز بلند کرتے رہیں گے, اور یہ معاملہ چلتا رہے گا آگے. قوم کی بقا جو ہے وہ خاموشی میں نہیں ہے, قوم کی بقا بولنے میں ہے, احتجاج میں ہے, مزاحمت میں ہے. یہ مزاحمت کی احتجاج ہم کرتے رہیں گے. تو یہاں سے کتنے پر امید ہیں آپ لوگ؟ بالکل بھی امید نہیں ہے. میں ہر روز یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالت آتے ہیں بغیر کسی امید کے. ہم عدالت آتے ہیں کیونکہ عدالت ہے, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ایک عدالت ہونی چاہیے, ہم مانتے ہیں کہ آئین ہونا چاہیے, ہم مانتے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے, اس لیے ہم آتے ہیں. ہم کوئی گریلا جتھا نہیں ہے, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہنے والے لوگ ہیں, اس لیے ہم آتے رہیں گے, امید ہو یا نہ ہو. ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں, انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے رات کے پہر. اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے, کوئی بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے, میرا نہیں خیال. خان صاحب نے بالکل وضاحت کی ہے, جو بات ہوگی ان سے ہوگی,
اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف کی جو رانا ثناءاللہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کوئی پیغام رسانی کی گئی ہے, اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. سلمان اکبر بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نکلیں, جو 26 نومبر کو نکلے 12 سے 13 لوگوں کو گولیاں ماری گئی, ان کی ایف آئی آر نہیں درج کروا کوئی سکے بات آپ؟ نہیں, ہم نہیں کروا سکے کیونکہ نظام جبر کا ہے. گئے ایف آئی آر درج کرانے, خاندانوں کو اٹھا لیا گیا, ہم نے خاندانوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی. جو ان کی بہنیں یہاں رہ گئیں شادی شدہ, ان پہ تشدد ہوا, ان کے خاوندوں پہ تشدد ہوا. آپ اس نظام کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے الزام لگانے سے پہلے کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. یہ پورا نظام اس وقت فسطائیت زدہ ہے. اس نظام میں شرافت ختم ہو چکی ہے, اس نظام میں انسانیت کی رمق ختم ہو چکی ہے. یہ شکست ہماری نہیں ہے, یہ شکست نظام کی ہے, اور اگر شکست ہے تو پوری پاکستانی قوم کی ہے. یہ شکست ہم نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے ہیں. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا, جس کو الیکشن کمیشن نے جماعت تسلیم نہیں کیا, جس کے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. اس سب کو تفصیلی فیصلے میں جو اکثریت کا ہے, ان تمام باتوں کا ایک طرح سے مداوع کیا گیا. مانا گیا کہ نظام نے ایک ڈاکہ ڈالا تھا الیکشن پر 4 فروری 2024 کو, اور اس کے بعد مخصوص نشستیں نہ دے کر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے تناسب سے. تو اس تمام معاملے کو نظر انداز کر کے یہاں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی دیکھیں پارٹی نہیں تھی, آئین کی فلانی شک, پروسیجر کی فلانی شک کے تحت ان کو فلانی درخواست دینی چاہیے تھی, چونکہ وہ درخواست نہیں دی لہٰذا پورے فیصلے کو کالعدم کر دیا جائے. تو اس نوعیت کی آج بحث ہوئی ہے جس کا کوئی تعلق قانون کی, آئین کی روح سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق پاکستان کی جمہوریت سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق پاکستان کی جمہوریت پر جو حملہ ہوا اور جس کو اکثریتی فیصلے نے رد کیا اس کے ساتھ نہیں ہے. تو آج یہ بحث ہوئی ہے, اس کا کل ہم جواب دیں گے. اور صورت ملاحظہ ہو کہ ایک دن میں یہ مقدمہ 1-1.5 ماہ چلا تھا پہلے, آج ایک دن میں تمام بات ختم کر دی گئی, جبکہ 6 نئے جج صاحبان یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے یہ مقدمہ نہیں سنا, جو واقعات و حالات نہیں جانتے. تو ہم کوشش کریں گے کل تفصیلی بحث کرنے کی, اگر عدالت نے اجازت دی, اور ہم اجازت مانگیں گے یہ کہ ہمیں تفصیلی بحث کرنے دی جائے اور تمام حالات و واقعات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنے دیے جائیں. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ریویو ہے جس میں وہ لوگ ریویو سن رہے ہیں, وہ جج صاحبان جو پہلے راؤنڈ میں موجود ہی نہیں تھے, جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا بحث ہوئی, اس وقت کیا واقعات سامنے رکھے گئے. آج کوئی واقعات سامنے نہیں رکھے گئے عدالت کے. جس بنیاد پہ اکثریتی فیصلہ آیا تھا اس بنیاد کو مکمل طور پہ آج عدالت سے اوجھل رکھا گیا. تو ہم یہ پوری بات انشاءاللہ کل اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کریں گے. سلمان اکبر صاحب وے فارورڈ کیا ہے, کہیں سے بھی ہمیں نہیں دکھ رہا 8 فروری کے بعد آپ کو کہیں سے ریلیف ملا ہو. دیکھیے وے فارورڈ کیا ہوتا ہے قوموں کا, یہ ہمیں ریلیف کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی ریلیف کی بات ہے, یہ آپ کے ریلیف کی بات ہے. آپ بتائیے وے فارورڈ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا ہر فرد اپنے آپ سے پوچھے اس نے وے فارورڈ کے لیے کیا کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو نہیں ہے, یہ قوموں کا معاملہ ہوا کرتا ہے. ایک قوم نے آزاد رہنا ہے, جمہوریت کے تحت رہنا ہے, آئین اور قانون کے تحت رہنا ہے, یا قبرستان میں رہنا ہے. یہ سیاسی جماعت کا, پی ٹی آئی کا فرض نہیں ہے. ہم لڑیں گے, ہم لڑ رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے ہر فرد کا, ہر صحافی کا, ہر وکیل کا, ہر ڈاکٹر کا, ہر انجینئر کا فرض ہے کہ وہ لڑے. یہ کہنا کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا بالکل ہی لغو سوال ہے. راستہ پاکستان کی قوم کو نظر نہیں آ رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راستے بند ہیں تو راستہ پی ٹی آئی کا تو نہیں بند. ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں, ہم روز عدالت آتے ہیں نا, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, سیشن میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ریلیف نہیں مل رہا. آپ لڑیں نا, پھر نہیں مل رہا تو اس نظام کے خلاف لڑیں, نکلیں باہر. آپ کو کس کا انتظار ہے؟ آپ آواز بلند کریں, جہاں آپ بیٹھے ہیں آواز بلند کریں. آپ کو آئین اور قانون یہ حق دیتے ہیں تو آپ آواز بلند کریں. نہیں, ہم آپ صحافی ہیں, میں وکیل ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے. نہیں, کوئی مینڈیٹ پاکستان کی قوم کا مینڈیٹ ہے نا. مینڈیٹ کو پاکستان کی قوم نے سنبھالنا ہے. مینڈیٹ پاکستان کی قوم دے کے بے نیاز نہیں ہو گئی. آپ پاکستان کی قوم کا حصہ ہیں. یہ آپ کا, میرا, ہر ایک کا فرض ہے. دیکھیں میں بھی ایک وکیل تھا, میں بھی کہتا میں تو وکیل ہوں, میں تو ٹی وی کا مبصر ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں سیاست میں پڑھوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں لڑائی میں پڑھوں. ہم میں سے ہر ایک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے سائٹ پہ بیٹھ کے صرف تماشا دیکھنا ہے, ٹی وی پہ دیکھنا ہے, وہ تبصرے پڑھنے ہیں, تبصروں کو سننا ہے, یا آپ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس جد و جہد میں آپ نے شامل ہونا ہے. ابھی جنید اکبر خان صاحب بتا رہے ہیں کوئی خیمے ویمے کا بندوبست کر رہے ہیں کے پی کے میں, آپ لوگ کوئی وہاں پر جو ہے منصوبہ بندی ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے ثوابی انٹرچینج پر, کیا اس حوالے سے آپ لوگوں کی رائے عمل ہے؟ تفصیلی بات نہیں ہوئی, بہت سے معاملات ہیں جو زیر غور ہے. ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا, ہم کہیں نہ کہیں احتجاج کریں گے, ہم کہیں نہ کہیں آواز بلند کرتے رہیں گے, اور یہ معاملہ چلتا رہے گا آگے. قوم کی بقا جو ہے وہ خاموشی میں نہیں ہے, قوم کی بقا بولنے میں ہے, احتجاج میں ہے, مزاحمت میں ہے. یہ مزاحمت کی احتجاج ہم کرتے رہیں گے. تو یہاں سے کتنے اوپر امید ہیں آپ لوگ؟ بالکل بھی امید نہیں ہے. میں ہر روز یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالت آتے ہیں بغیر کسی امید کے.
ہم عدالت آتے ہیں کیونکہ عدالت ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ایک عدالت ہونی چاہیے، ہم مانتے ہیں کہ آئین ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے، اس لیے ہم آتے ہیں۔ ہم کوئی گریلا جتھا نہیں ہے، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم آتے رہیں گے، امید ہو یا نہ ہو۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے رات کے پہر۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، کوئی بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرا نہیں خیال۔ خان صاحب نے بالکل وضاحت کی ہے، جو بات ہوگی ان سے ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف کی جو رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی پیغام رسانی کی گئی ہے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سلمان اکبر بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نکلیں، جو 26 نومبر کو نکلے 12 سے 13 لوگوں کو گولیاں ماری گئی، ان کی FIR نہیں درج کروا کوئی سکے بات آپ؟ نہیں، ہم نہیں کروا سکے کیونکہ نظام جبر کا ہے۔ گئے FIR درج کرانے، خاندانوں کو اٹھا لیا گیا، ہم نے خاندانوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی، جو ان کی بہنیں یہاں رہ گئیں شادی شدہ، ان پہ تشدد ہوا، ان کے خامندوں پہ تشدد ہوا۔ آپ اس نظام کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے، الزام لگانے سے پہلے کیوں FIR درج نہیں ہو سکی؟ یہ پورا نظام اس وقت فسطائیت زدہ ہے، اس نظام میں شرافت ختم ہو چکی ہے، اس نظام میں انسانیت کی رمق ختم ہو چکی ہے۔ یہ شکست ہماری نہیں ہے، یہ شکست نظام کی ہے، اور اگر شکست ہے تو پوری پاکستانی قوم کی ہے، یہ شکست ہم نہیں ہونے دیں گے۔